لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور احناف کے نزدیک تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، اور تیسری میں دعا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنازہ بھی چونکہ فاتحہ ہے نماز ہے، اس لیے اس میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ تو ہے ہی دعا، اس کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ یہ تو نماز کی شکل ہے، حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک، اور ان کے پاس بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی ثنا کرو، اور اس کے بعد درود پڑھو، پھر اللہ کے آگے درخواست رکھو، تو اس کے بعد جو ہے دعا ہے۔ لیکن بہرحال کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ حق پہ ہیں، اور مذہب کا معنی فرقہ بندی نہیں ہوتی، مذہب کا معنی راستہ ہے، یاد رکھو مذہب معنی راستہ، یعنی یہ راستہ ہے دین کی طرف چلنے کا۔ اب جیسے آپ حرم میں ہیں، اگر کوئی آدمی باب السلام سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، باب العمرہ سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، مقصد سب کا کعبہ ہے۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت ہے۔ باقی اللہ نے سب کو اپنا اپنا فہم عطا فرمایا تھا، تو ہر امام نے اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط ہوتے تھے ان کا استنباط فرمایا ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث اجماع میں نہیں تھے ان کے لیے اجتہاد کیا ہے۔ لہذا اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ میں مدینے سے جدہ اترا، دوسری گاڑی میں بیٹھ کے مکے آ گیا، بالکل احرام باندھ کے آتے ہونا ضروری ہے، یہ کیا گاڑی بدلنے سے بڑا بدل گیا؟ ایسے تو سارے حاجی بھی ہوائی جہاز میں جدے آتے ہیں، پھر جدے سے بس میں بیٹھ کے مکے آتے ہیں، لہٰذا ان کے بھی تو عمرے بدل جائیں گے جی، وہ تو کیونکہ ہوائی جہاز کے بجائے اب تو بس میں آ گئے، ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا تھا، بس تو زمین پہ چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو عمرہ لازم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے، اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضور پاک نے یہ 5 میقات مقرر وقت رسول اللہ، حضور نے یہ 5 میقات مقرر فرمائے، اور لازمی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے۔ اور 5 میقات کون سے ہیں؟ مدینہ ہے، ذل حلیفہ ہے، اسی طرح ذات عرق ہے، اسی طرح جحفہ ہے، یلملم ہے، قرن المنازل ہے، تو یہ میقات ہے۔ ان سے مکے آنے والا بغیر احرام کے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، وہ کسی کو ملنے آ رہا تھا یا کاروبار کے لیے آ رہا تھا، اب احرام نہیں باندھا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہو اس کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منشے پر پابند ہیں کہ جی میری نیت نہیں تھی لہذا میں نہیں باندھا، تو پھر تو میقات مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بغیر احرام کے تشریف لائے ہیں؟ جب اللہ کا نبی بغیر احرام کے نہیں آتے، صرف ایک دفعہ حضور نے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، کیونکہ اس وقت جنگ تھی، اور وہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان اللہ رخص، اللہ نے مجھے اجازت دی۔ تو اس لیے بہرحال افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ۔
کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے احرام باندھ کے مکے میں آیا، راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے گئے، جس کی وجہ سے مجھے احرام جو ہے وہ کھولنا پڑ گیا۔ بعد میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، عمرہ ہوگی آپ کا لیکن دم پڑ گئی۔ اور یہ دم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں دم احسار، اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مولویوں کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے گئے عمرے سے تو جو اللہ توفیق دے وہ قربانی دو۔ تو اب روک دینے کا معنی یہ ہوتا ہے دشمن نے روک دیا، کسی جانور نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، کسی طرح تم رک گئے نا، عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اب تمہارے ذمہ یہی تھا کہ تم عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم مکہ مکرمہ کے حدود میں لے کے ذبح کریں اور مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، فقراء میں کر دیں، اور پتہ نہ لگے مدرسے میں جا کے دے دیں۔ اگر مدرسہ نہ ملے تو یہ سامنے ہی جمعیہ خیریہ ہے جہاں بن داؤد ہے اور یہ شرکہ مکہ ہے، اور میں بورڈ لگا ہوا ہے جمعیہ خیریہ، وہاں جا کے دم کے پیسے جمع کرا دیں، وہ کر دیتے ہیں اور تقسیم بھی کرا دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کی حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری اور تیسری اور چوتھی، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی کی جیب میں جیسے آج کل چھوٹے قرآن ہیں نا جی حمائل، وہ جیب میں ہو تو وہ اس کو لے کے حمام میں نہیں جا سکتا ہے، حمام گندی جگہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی طرح فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی ناپاک عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا انسان جنوبی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، چاہے جائے کہ گندگی کی جگہ میں جیب میں ڈال کے چلا جائے، وہ بالکل ناجائز، کبھی ایسا نہ کیا کرے۔ اگر قرآن پاک ہے اس کو باہر رکھ کے